قضات پہلا باب۔ اور یشو کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرہ کے حصہ میں چل، تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو شمعون اس کے ساتھ گیا، اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزخ میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے، اور ادونی بزخ کو بزخ میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا، پر ادونی بزخ بھاگا، اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے۔ تب ادونی بزخ نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لائے، اور وہ وہاں مر گیا، اور بنی یہودا نے یروشلم سے لڑ کر اسے لے لیا، اور اسے تہ دیک کر کے شہر کو آگ سے پھونک دیا۔ اس کے بعد بنی یہودا ان کنانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصہ اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے، اور یہودا نے ان کنانیوں پر جو ہبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی، اور ہبرون کا نام پہلے کرتے اربا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی اور اخمیان اور تلمی کو مارا۔ وہاں سے وہ دیبر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا۔ دیبر کا نام پہلے کرتے صفر تھا۔ تب کالب نے کہا، جو کوئی کرتے صفر کو مار کر اسے لے لے، میں اسے اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا۔ اور کالب کے چھوٹے بیٹے کنس کے بیٹے غنیتیل نے اسے لے لیا، پس اس نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی، اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، مجھے برکت دے، چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے، اس لیے پانی کے چشمے بھی مجھے دے۔ تب کالب نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے اسے دیے، اور موسیٰ کے سالے کینی کی اولاد کھجوروں کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو، جو ارداد کے جنوب میں چلی گئی، اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اور یہودا اپنے بھائی شمعون کے ساتھ گیا، اور انہوں نے ان کنانیوں کو جو صفت میں رہتے تھے مارا، اور شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ سو اس شہر کا نام ہرما کہلایا۔ اور یہودا نے غزہ اور اس کے نواحی، اور اسکلون اور اس کی نواحی، اور اکرون اور اس کی نواحی کو بھی لے لیا، اور خداوند یہودا کے ساتھ تھا۔ سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا، پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا، کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہبرون کالب کو دیا، اور اس نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا۔ اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے نہ نکالا، سو یبوسی
बनी बिन्यामीन के साथ आज तक यरूशलेम में रहते हैं। और यूसुफ के घराने ने भी बैतल पर चढ़ाई की और खुदावंद उनके साथ था। और यूसुफ के घराने ने बैतल का हाल दरियाफ्त करने को जासूस भेजे, और उस शहर का नाम पहले लूज था। और जासूसों ने एक शख्स को उस शहर से निकलते देखा और उससे कहा कि शहर में दाखिल होने की राह हमको दिखा दे, तो हम तुझसे मेहरबानी से पेश आएंगे। सो उसने शहर में दाखिल होने की राह उनको दिखा दी। उन्होंने शहर को तहदेक किया, पर उस शख्स और उसके सारे घराने को छोड़ दिया। और वो शख्स हेतियों के मुल्क में गया और उसने वहां एक शहर बनाया और उसका नाम लूज रखा। चुनाचे आज तक उसका यही नाम है। और मनस्सी ने भी बैतशान और उसके कस्बों, और तानाक और उसके कस्बों, और दौर और उसके कस्बों के बाशिंदों, और अबियाम और उसके कस्बों के बाशिंदों, और मजदद और उसके कस्बों के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि केनानी उस मुल्क में बसे ही रहे। पर जब इस्राएलियों ने जोर पकड़ा तो वो केनानियों से बेगार का काम लेने लगे, पर उनको बिल्कुल निकाल ना दिया। और इफ्राइम ने उन केनानियों को जो जजर में रहते थे ना निकाला, सो केनानी उनके दरमियान जजर में बसे रहे। और जुबलून ने केत्रोन और नहलाल के लोगों को ना निकाला, सो केनानी उनमें बूदोबाश करते रहे और उनके मुती हो गए। और आशर ने अकू और सैदा और हेलाब और अकजेब और हेलबा और अफीक और रोहब के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि आशरी उन केनानियों के दरमियान जो उस मुल्क के बाशिंदे थे बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको निकाला ना था। और नफ्ताली ने बैत शम्मस और बैत अन्नात के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि वो उन केनानियों में जो वहां रहते थे बस गया। तो भी बैत शम्मस और बैत अनात के बाशिंदे उनके मुती हो गए। और अमूरियों ने बनी दान को कोहिस्तानी मुल्क में भगा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वादी में आने ना दिया, बल्कि अमूरी कोहे हिर्स पर और आयलोन और सालेबीम में बसे ही रहे। तो भी बनी यूसुफ का हाथ गालिब हुआ, ऐसा कि ये मुती हो गए। और अमूरियों की सरहद एक्रबीम की चढ़ाई से, यानी चट्टान से शुरू करके ऊपर ऊपर थी,